حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کے خود ساختہ معبود باطل کی حقیقت دکھا کر ان کو راہ حق کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے الوی معبود باطل یعنی اللہ کی قدرت کو، یعنی سورج، چاند، ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے، تو اس کی حقیقت بھی ان لوگوں کے سامنے لائی جائے اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ خیال غلط ہے۔ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ابراہیم نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ اختیار فرمایا۔ تاروں بھری رات تھی، اس میں سے ایک تارا خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، کیونکہ یہ ستارہ ان سب میں زیادہ روشن اور ممتاز ہے۔ لیکن جب ستارے اپنے وقت مقررہ پر اوجھل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے، یہ ساری دنیا کو اپنی روشنی سے چمکا رہا ہے، یہی میرا رب ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند بھی مانند پڑنے لگا اور اس کا جانے کا وقت ہونے لگا۔ پھر جب طلوع آفتاب ہوا تو چاند کا جسم بھی غائب ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی کہ قوم کو اس کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ انہوں نے فرمایا، میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا۔ بس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے، کیونکہ قوم کے پاس اس سلسلے کی ایک کڑی اور باقی ہے، اس لیے کہ اب سورج پورے آب و تاب سے روشن نظر آنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے۔ نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن پھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی غروب ہونا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ ان کے معبود ہیں تو یہ غائب کیوں ہوتے ہیں؟ جس طرح چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح چمکتے کیوں نہیں رہتے؟ اگر یہ معبود ہوتے تو کبھی غائب نہ ہوتے۔ بس اے قوم، میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں۔ میں صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ اب قوم سمجھی یہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے، اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سزائے حق کو قبول کرنے کے بجائے ابراہیم سے جھگڑنے لگے اور اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سیدھی راہ دکھائی اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرانے میں کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ صحیح امن کی زندگی اس شخص کو حاصل ہے جو اللہ واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے۔